الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے۔ موضوع گفتگو ہمارا تقلید میں چل رہا ہے اور آج جو عنوان بحث ہے ہمارا یہ رہے گا کہ کون سے مسائل میں تقلید ہوتی ہے اور کون سے مسائل میں تقلید نہیں ہوتی۔ اور اس درس کے بعد آپ کے سامنے یہی صورتحال آئے گی کہ 24 گھنٹوں میں سے ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ بہت کم ہی کیا ہے ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، یعنی اکثر جو ہماری زندگی ہے وہ بغیر تقلید کی ہی ہوتی ہے۔ اب وہ کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، اس مسئلہ نمبر جو 1 ہے منہاج الصالحین کا جو پہلا مسئلہ ہے اس کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے یہ لکھا کہ جو بندہ اجتہاد کے رتبہ پر نہیں ہے، یعنی خود تحقیق نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام عبادات میں اور جو تمام معاملات کو کر رہا ہے، جو بھی وہ فعل انجام دے رہا ہے، کسی کام کو چھوڑ رہا ہے، تو اس میں یا تو وہ تقلید کرتا ہو یا وہ احتیاط کے دامن کو اپناتا ہو، اور چوتھا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ پہلا اجتہاد ہو گیا، دوسرا تقلید، تیسرا احتیاط، چوتھا کوئی آپشن ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس کی عقل اسے کہے کہ بھئی ٹھیک ہے چلتے رہو، کوئی سوال و جواب آپ سے نہیں ہوگا اور بیڑا آپ کا پار ہو جائے گا۔ نہیں، عقل کیا ہے اس کو ہمیشہ کیا ہے خطرے میں رکھے گی کہ نہ تو آپ خود تحقیق کر رہے ہیں، نہ صاحب تحقیق کے مطابق چل رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی آپ نے احتیاط کے دامن کو اپنایا ہے، اور کر کیا رہے ہیں، بس تکے بازیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ اس میں کیا خطرہ ہے اور دین کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس میں مشکل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا لگایا، الا لگایا، ٹھیک ہے جی، الا کہا کہ الا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو الا ہے نا، اسی کو کیا ہے ہم نے سمجھنا ہے۔ الا کا کیا مطلب ہے کہ جو بندہ مجتہد نہیں ہے اس کے لیے مقلد اور محتاط ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی نہ مجتہد بننا ضروری، نہ تقلید کرنا ضروری، نہ احتیاط کرنا ضروری۔ کن موارد میں؟ ان موارد میں۔ پہلا مورد کیا ہے کہ ان یحصل له العلم، کہ اسے اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ بأنه لا يلزم من فعله او ترکه مخالفۃ لحکم الزامی، اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کے فعل سے یا اس کے ترک سے، یہ جو وہ جس طریقے سے وضو کر رہا ہے یا جو کام وہ چھوڑ رہا ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ جو شریعت کا الزامی حکم ہے میرے اوپر، یعنی جو واجب اور حرام کے سٹیٹس پہ ہوتا ہے، یا ایسا حکم کہ جس سے میری جو ہے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، وضو باطل ہو جاتا ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس حکم کی مخالفت لازم نہیں آ رہی۔ ہاں، کسی مکروہ کی مخالفت ہو رہی ہو، مستحب کی ہو رہی ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ بات اس کی کنفرم ہے کہ میں جس طریقے سے عمل کر رہا ہوں اس میں میرا عمل ایسا ہے کہ کسی بھی حکم الزامی کی اور جو ضروری حکم ہوتا ہے اس کی مخالفت لازم نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم جب وضو کرتے ہیں اور ہم ایک ایسا وضو کرتے ہیں کہ جو یعنی مستحبات سے خالی ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ چہرہ دھویا، ایک ہی دفعہ جو ہے وہ بازو دھویا اور عام طریقے سے مسح کر دیا، تو یہ ایک ایسا وضو ہے کہ اس وضو کو کسی بھی فقیہ نے غلط نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی فقیہ نے غلط نہیں کہا تو ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بھئی ہم نے جو وضو کیا ہے اس میں کسی بھی فقیہ کے فتویٰ کی مخالفت نہیں ہوئی، کسی بھی ایسے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی کہ جو حکم ضروری تھا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز بھی کیا مشہور طریقے سے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شہادت ثالثہ رابعہ وغیرہ یہ چیزیں نہیں پڑھتے، تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہماری نماز ایسی ہے کہ جو سب کے مطابق ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو شہادت ثالثہ والے فقہاء ہیں وہ بھی اس کو وجوب کے درجے تک نہیں دیتے کہ یہ واجب آپ نہیں پڑھیں گے تو نماز کیا ہے باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وجوب والے کچھ جہلا خطبہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرنا سبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مستحب کا درجہ رکھتی ہے، پڑھیں گے تو اس کا ثواب میں اضافہ ہوگا، جو نہیں پڑھیں گے وہ تو واضح روایات ہیں نا، وہ کہہ ہی نہیں سکتے یکفی شہادتان کہ 2 گواہیاں کافی ہیں، واضح روایات ہیں، صحیح سند روایات ہیں، تو وہ تو کوئی بھی ایسا نہیں کہتا جو پڑھا لکھا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ولایت واجب ہے، ولایت کا عقیدہ تو واجب ہے، ظاہری بات ہے، عقیدے اور عمل میں تو مکس اپ کوئی بھی نہیں کر رہے نا۔ تو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز بھی ایسی ہے کہ ہمیں یقین ہے 100% کہ ہماری نماز پڑھنے سے کسی بھی حکم الزامی کی مخالفت لازم نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ یہ 2 مثالیں ہوں گی۔ تیسری مثال ابھی آپ اپنی لے لیں کہ ابھی ہم درس پڑھ رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، یا ویسے ہم سو جاتے ہیں
تو کیا ابھی ہمیں اس بات کا کوئی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے شریعت کے کسی حکم کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہوں، لہٰذا ہم تحقیق کریں، لہٰذا فتویٰ ہمیں یقین ہے بھئی ابھی جب ہم بیٹھے ہیں تو شریعت کے کسی حکم میں الزامی کی مخالفت لازم نہیں آ رہی، لہٰذا ہمارے اوپر تقلید کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا مباح ہونا، اس کام کا جائز ہونا کم از کم یہ بات واضح ہے، اور اگر ہماری قربت اللہ کی نیت ہو تو وہ یقیناً عبادت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اپنا جو ہے وہ سسٹم شروع کریں، صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے سے لے کر آگے تک 24 گھنٹے ہم بناتے ہیں، اس کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ اچھا جی، رات کو ہم سو رہے ہیں، کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ 6 گھنٹے لگا رہے ہیں، 8 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ اچھا 8 گھنٹے ٹوٹل لگا لیں، دن کا سونا بھی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 8 گھنٹے لگا رہے ہیں۔ تو 8 گھنٹے جو سوتے ہیں تو ہمیں اس بات میں کوئی ذرا سا بھی احتمال ہے کہ ہمارا سونا حرام ہوگا؟ ہے نہیں ہے، تو ہم کہ بھی سونا مباح کام ہے، جائز ہے، کسی شریعت کے حکم کی مخالفت نہیں ہو رہی، تو لہٰذا اس 8 گھنٹے میں نہ میرے لیے اجتہاد کرنا ضروری ہے، نہ میرے لیے کسی کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ تقلید کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک فتویٰ پہ عمل کرنا۔ فتویٰ پہ کب عمل کیا جاتا ہے؟ جب اللہ والی صورت نہ ہو، ابھی تو اللہ والی صورت آ گئی نا، تو لہٰذا یہ 8 گھنٹے بھی کیا تقلید سے نکل گئے۔ اچھا اب ہم صبح اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، وضو اور نماز فرض کریں ہم ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کیا ہے تقلید کی ضرورت نہیں پڑی، ٹھیک ہے۔ وضو نماز کے لیے ٹوٹل جو اپنی نمازیں اور وضو کے لیے آپ لگا لیں، کتنے لگائیں گے؟ 2 گھنٹے، گھنٹہ لگائیں، چلے ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ لگا لیں، ٹھیک ہے، یہ 9 گھنٹے آپ بنا رہے ہیں۔ اچھا 9 گھنٹے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جی 8 گھنٹے جو ہے وہ درس پڑھتا ہوں، 8 گھنٹے درس اور مباحثہ یہ جمع کر لیں، تو درس و مباحثہ بھی ایک ایسا کام ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ شریعت کے کسی حکم الزامی کی کوئی مخالفت لازم نہیں آ رہی اس سے، تو 9 اور 8 میں جمع کریں تو کتنے ہو گئے؟ 17 گھنٹے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 17 گھنٹے کے بعد کیا ہے، آپ اپنی گپ شپ کا اور موبائل وغیرہ پہ اگر جو ہے وہ ڈرامے فلمیں نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے، ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ بھئی اس کام سے تو کوئی حرام کام لازم ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے جی، وہ آپ فرض کریں ٹائم اس میں ڈال دیں، 2 گھنٹے ڈال دیں گپ شپ کے اور یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ 17 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 19 گھنٹے ہو گئے، ابھی کھانے پینے کو ہم نے شامل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ 6 گھنٹے آپ اس میں ڈال دیں کپڑے دھونے کے، نہانے کے، کھانے پینے کے، تو وہ بھی آپ کے ایسے کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم کوئی ایسا خطرناک قسم کا کام کرنے والے ہیں کہ ہمیں یہ لگے کہ شاید یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، تو ان 6 گھنٹوں میں بھی کیا ہے تقلید کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو 24 گھنٹے آپ نے بغیر تقلید کے گزار دیے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ کو تھوڑا سا احتمال ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا کام کیا ہے غلط ہو۔ وہ کام کب احتمال ہو؟ فرض کرنا آپ وضو کرنا، آپ چاہتے ہیں کہ میں ثواب والا وضو کروں، مجھے زیادہ کیا ثواب ملے، ہاں پھر آپ کو یہاں پہ تحقیق کرنی پڑے گی، اور چونکہ مجتہد نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے صاحب تحقیق کی پڑھنی پڑے گی کہ کس طرح سے وضو کیا جائے جس میں ثواب زیادہ ہو۔ یا فرض کریں کہ آپ وضو کرتے ہیں اور پیشانی کے درمیان میں پانی ڈالتے ہیں، یہ بالوں کو اگنے کی جگہ سے نہیں ڈالتے، تو پھر آپ کو یہ شک پڑے گا کہ ہو سکتا ہے یہ وضو ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ اس میں پھر تحقیق کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح سے کسی کے اعمال ہیں، فرض کریں آپ وضو نماز کو نکال لیں، آپ کہیں گے چلیں وضو نماز میں وہ کیا فتاویٰ پڑھ لے گا، وضو نماز میں ہم نے کتنے ٹائم لگایا تھے؟ گھنٹہ لگایا تھا نا نمازوں کے لیے اپنا، تو 1 گھنٹہ آپ نکال لیں، تو 1 گھنٹہ اگر نکال بھی لیں تو انسان 1 گھنٹہ فقط مقلد رہے گا، باقی جو 23 گھنٹے ہیں اس میں کیا ہے مقلد ہی نہیں رہے گا۔ ابھی اگر کوئی مجھ سے یا آپ سے پوچھے کہ ہاں بھئی آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، میں ہوں غیر مقلد، تو یہ جواب ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ بالکل ٹھیک جواب ہوگا، کیونکہ ابھی میں بیٹھا ہوں نا آپ سے بات کر رہا ہوں، تو کیا اس بات کرنے کے جائز ہونے کے لیے مجھے تقلید کی ضرورت ہے؟ کیا کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں تقلید کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اس کام سے کسی شریعت کے حکم الزامی کی مخالفت لازم نہیں آ رہی، تو یہ دیکھیں کتنی یعنی آسان صورتحال ہوگی۔ تو ایک تو ویسے نظریہ ہے نا ہمارے متعلق، اور ہمارے جو استاد ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ کبھی آپ شدت پسند نہ بنیں۔ شدت پسند کن کاموں میں نہ بنیں؟ جہاں پہ واقعاً شدت ہے، یعنی اس کی تبلیغ میں بھی کیا ہے شدید انداز نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، خود مولانا اور مولویوں کو شعبہ بدنام ہو چکا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ بڑے سنبھل کے اور اس طریقے سے چلنا ہوتا ہے کہ اسلام بدنام نہ ہو آپ کی تبلیغ سے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمہارے اوپر حجاب کو بالکل لازم قرار دیں گے، ضروری قرار دیں گے، وہاں پر بھی آپ جملہ چینج کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ہم نصیحت کرتے ہیں، ہم واعظ کرتے ہیں کہ مومنات کو چاہیے کہ جب زیارت پہ ہیں تو وہ حجاب پہن کے ہیں، صحیح سسانی کے بیانات، ٹھیک ہے، ہم نصیحت کرتے ہیں، ہم واعظ کرتے ہیں کہ شریعت کے ان کاموں کی کیا ہے اطاعت کی جائے۔ تو یہ جو نصیحت والا، واعظ والا
ایک بڑے شفیق باپ والا انداز اپنانا پڑ رہا ہے۔ یہ کن کاموں میں اپنانا پڑ رہا ہے؟ ان کاموں میں کہ جہاں پہ شریعت میں شدت ہے، اور جو تقلید اور اجتہاد کا مسئلہ ہے کہ جس میں شدت ہی نہیں ہے، کہ جس میں 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے آپ خود بغیر تقلید کے رہتے ہیں، اور وہ جو 1 گھنٹہ ہے اس میں بھی اگر کوئی تقلید نہ کرے اور کام اس کا ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ بھی عمل ٹھیک ہے، تو اس میں شدت اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور شدت بھی اس حد تک کہ آپ اگلے کو جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ شدت لیں کہ تمہارا تشیع سے تعلق نہیں ہے، اور اس طرح کے جملے آپ کہنے لگ جائیں، تو یہ سراسر کیا ہے؟ شدت پسندی تو ہے ہی صحیح، شدت پسندی سے ہٹ کے خود تقلید کے مسائل سے بھی کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اور میرے اپنے جو ہے وہ مختصر جو مومن کے ساتھ مباحثہ رہتا ہے اس تجربے کے مطابق تقلید کے خلاف کرنے کے لیے خود ہمارے جو مولانا حضرات کے بیانات ہیں تقلید کے متعلق وہ ایک بڑا سبب بنے ہیں۔ انہوں نے سیدھا سیدھا بتایا کہ تقلید کرنا تمہارے اوپر ایسے واجب ہے جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے قیامت میں ہمارا پوچھا جائے اس کے متعلق، ٹھیک ہے؟ انہوں نے تقلید کو ایسے واجب بنایا جیسے جو ہے ولایت علی واجب ہے، تو انہوں نے کہا اچھا قبر سے پوچھا جائے گا۔ انہوں نے تقلید کو ایسے واجب بنایا کہ اگر تقلید نہیں کرو گے تو اعمال باطل، انہوں نے کہا اچھا یہ ولایت علی کی طرح ہو گئی ہے، اعمال اس کے بغیر باطل ہو جاتے ہیں، یوں کر کے انہوں نے بیان کیا۔ اب یوں کر کے بیان کیا تو ان کا مخالفت کرنا حق بنتا تھا بھائی، جب آپ اس طریقے سے چیزوں کو بیان کریں گے جو ہیں ہی نہیں، یعنی جو حقیقت میں چیزیں ہیں ہی نہیں ایسی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جو ہے وہ ان مسائل کو کلیئر کر کے سمجھیں، اور اگر کوئی تقلید نہیں کرتا تو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کو بھئی تمہاری اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ معصوم کی اطاعت کرنا ہے نا، دین کے اوپر عمل کرنا۔ آپ بھی دین کے اوپر عمل کریں، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ آپ کو اگر معصوم کا حکم پتہ چل جاتا ہے خود تحقیق کے ذریعے تو آپ خود اپنی تحقیق پہ چلیں، ٹھیک ہے؟ اگرچہ اسے سمجھا دیں کہ بھی تحقیق ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہمارے برادر تھے، انہوں نے تھوڑی بہت عربی سیکھ لی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ گوگل اور چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے بھی ترجمے شرجمے کر لیتے تھے، اور وسائل الشیعہ ان کے پاس آ گئی۔ انہوں نے کہا مجھے تو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود روایات دیکھ کے کیا حل کروں گا۔ تو وضو کے متعلق میں نے کہا کہ اچھا وہ آپ نے روایت پڑھی ہے کہ 3 دفعہ دھونا واجب ہے وضو میں؟ اچھا وہ آپ نے روایت پڑھی ہے کہ امام نے زرارت سے کہا تھا کہ 2 دفعہ دھو؟ اچھا وہ آپ نے روایت پڑھی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ 1 دفعہ دھونا ہے اور جو اس سے زیادہ دھوئے گا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے؟ وہ 2-3 ایسی روایات تھیں جو وسائل میں ذکر ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ وہ تہذیب میں ذکر ہوئی، استفسار میں ذکر ہوئی۔ تو کہتے ہیں ہاں ایسی روایات بھی من کہ ایسی روایات بھی، کہتے ہیں میں تو اس کو تحقیق سمجھ رہا تھا کہ ایک کتاب کو پڑھ کے میں اس کو کیا سمجھ رہا تھا؟ تحقیق سمجھ رہا تھا۔ تو لہٰذا اسے یہ بتانا ہوتا ہے کہ تحقیق کوئی پارٹ ٹائم کا مطالعہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈالر کے ریٹ نہیں ہے کہ آپ 2 ویب سائٹوں سے چیک کریں اور کہیں کہ ہمارے لیے کیا اوکے ہو گیا ہے۔ یہ کوئی اس طرح کے کوئی اخلاقی واقعات نہیں ہے کہ تھوڑا بہت ویب سائٹ سرچ کریں کہ حدیث مل گئی تو ختم ہو گئی، کوئی سیاسی تجزیہ بھی اس طرح نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ کیا ہے اس کے اوپر تمام آپ کو پتہ ہو کہ ہماری روایات کے مصادر کیا ہیں، کون سی کتب ہیں، ان کے اندر کتنی احادیث آئی ہیں، کیسے ان کو جمع کرنا ہے، کیا سسٹم ہے، پورے کے پورا آپ کو ٹائم لگانا پڑتا ہے، ایسے کوئی یعنی مختصر کام تو ہے نہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے ہمارے ہاں کہ اس کام کو بڑا 2 اور 2 4 کی طرح سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں تو مولوی خام کا ٹائم ضائع کر رہے ہو، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اور ان کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام توضیح المسائل کی طرح کوئی کتاب لکھوا کے دے گئے ہیں بڑی آسان سی، اور مولوی ہم سے چھپا رہے ہیں، ہمیں وہ پڑھنے نہیں دے رہے، ہم خود پڑھ لیں تو ان کی کیا ضرورت نہ رہے، یہ ذہن میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ نہ انہوں نے خود روایات پڑھنی ہے، اور ہمارا سسٹم بھی ایسا ہے کہ ہم بھی روایات کا مطالعہ کم کرتے ہیں، سارا مطالعہ فیس بک کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہ ہم بھی انہیں نہیں بتا سکتے کہ کتنی روایات اس باب میں۔ تو لہٰذا اس درس کے آخر میں کچھ جو مشہور مسائل ہیں وہ آپ کو میں مقالے دوں گا اور کچھ چیزیں دوں گا کہ اس میں بہت ساری مختلف روایات ہوں گی، 6 8 8 روایات آپ میں ٹکرا رہی ہیں، تو وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے تاکہ ایسے افراد کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم روایات سے ڈائریکٹ عمل کر رہے ہیں ان کو آپ رکھ سکیں کہ بھئی یہ اتنا سادہ کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، اور آپ کیا ہے دین کا نقصان نہ کریں، باقاعدہ جو ہے پراپر طریقے سے پڑھیں۔ نیم ملا آپ کیوں بن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، نیم حکیم خطرہ برائے جان ہوتا ہے تو نیم ملا خطرہ برائے ایمان ہوتا ہے، تو لہٰذا نیم ملائیت سے نکلیں اور مکمل تحقیق کی طرف بڑھیں، تو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، بہترین آپ تحقیق کریں، محقق بنیں سارے، تو اس میں اچھی بات ہے، کوئی بری بات تھوڑی ہے، لیکن جب تک تحقیق نہیں کریں گے تو دین کو چھٹی پہ تو نہیں رکھنا نا، تحقیق کرنے کے لیے کیا ہے نماز روزہ چھوڑ دیں گے، چھٹی پہ دین رکھنی ہے، تو چھٹی پہ دین کو نہیں رکھنا، دین کے اوپر عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی صاحب تحقیق ڈھونڈیں جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، چھوڑ دیں، ہمارے فقہا آپ کے مطابق غلط ہیں چھوڑ دیں، سیستانی صاحب غلط ہیں آپ کے مطابق، خامنہئی صاحب غلط ہیں چھوڑ دیں، ہم نے کہا ہی نہیں ان کی تقلید کرو، لیکن خدا را دین کے اوپر عمل کرو، کوئی قابل اعتماد بندہ تو ڈھونڈو جو آپ کو صحیح طریقے سے دین بتا سکے۔ تو ہمارا یہ مسلک نہیں ہے کہ ہم آپ کو اپنے فقہا کے مطابق چلائیں، ہمارا مقصد کیا ہے کہ دین کے اوپر سب لوگ عمل کریں، تو دین کے اوپر عمل کرنے کا ذریعہ جو آپ کو اچھا لگے، مطمئن لگے، جو آپ کی عقل میں سمائے، کیونکہ قیامت کے دن سوال جواب تو اسی عقل سے ہونے ہیں،
تو آپ اپنی عقل میں ایسی چیز بنا کے جائیں کہ جس میں سوال و جواب ہو تو آپ وہاں پہ پھنسے نہیں، کم از کم وہاں سے نکل جائیں آپ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے، پہلا مورد ہو گیا کہ جس میں سید نے کیا لکھا کہ اگر ایک انسان کو علم حاصل ہو جائے کہ اس کے عمل سے جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ حکم الزامی کی مخالفت لازم نہیں آئے گی، تو وہاں پہ جو ہے وہ تقلید کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ولو مثل حرمت تشریع، حرمت تشریع کسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ دین کی طرف نسبت دینا شروع ہو جائے گا، یہ حرام ہوتا ہے۔ وہ کہے کہ وضو اس طرح سے کرنا مستحب ہے، 3 دفعہ دھونا مستحب ہے، 2 دفعہ دھونا مستحب ہے، اس نے تحقیق کی نہیں ہے، تو یہ بدعت ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز کا پتہ نہیں، آپ نسبت دے دیں۔ تو یہ بندہ کہتا ہے جی میں نسبت ہی نہیں دوں گا، میں کہوں گا بس جیسے اللہ نے واجب کیا ہے، جو میرے اوپر ذمہ داری میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کے عمل سے کوئی کیا ہے وہ تشریع تک، بدعت تک والی کوئی بات بھی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ جب یہ عمل کر رہا ہے تو یہ نیت کر ہی نہیں رہا کہ یہ کام مستحب ہے اس وجہ سے میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں، جو میری ذمہ داری ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نماز میں پورا اس سے پوچھیں کہ بھئی نماز میں یہ جو آپ نے آخر میں 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ 2 سلام پڑھے، یہ تو مستحب تھے، تو آپ نے مستحب کی نیت کی تھی کیا؟ ٹھیک ہے، آپ سامع اللہ لمن حمدہ مستحب کی نیت سے کہا تھا یا واجب کی نیت سے؟ وہ کہتا ہے یار میں ان چکروں میں پڑھتے ہی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بس جو اللہ کے لیے ہے میں کر رہا ہوں بس۔ تو یہ بندہ کیا ہے، بدعت سے بھی بچ گیا۔ بدعت کا کب ارتکاب کرتا کہ جب ان کاموں کو مستحب کی بنیاد پہ کہتا اور اس کے لیے ثابت ہی نہیں ہے، خود تحقیق نہیں کی، کسی صاحب تحقیق کے مطابق چل نہیں رہا، تو کیسے دین کی طرف نسبت دے رہا ہے؟ بغیر علم کے، بغیر جانے کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں مستحب ہو گئی ہیں، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، وہی تھوڑی نازل ہو رہی ہے۔ کسی نے کسی کی بات سنی ہوگی، اس کے اوپر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوگا نا، تو ویسے تو نہیں کہہ رہا ہوگا۔ اب جس کی بات سنی ہے اگر اس کے اوپر بھروسہ ہے اور وہ قابل بھروسہ بندہ ہے تو یہ تقلید ہو جائے گی، اور کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے تو ہٹ کے کچھ نہیں۔ اچھا، او ان یکون الحکم ہو، یا دوسرا کیا ہے کہ حکم کیا ہے، ضروریات دین میں سے ہو، ٹھیک ہے، حکم ضروریات دین اور مذہب میں سے ہو۔ اس کی مثال بھی ہم دے چکے ہیں کہ جیسے کھانا پینا سونا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا مباح ہونا واضح ہے ہمارے نزدیک۔ ضروریات دین اور ضروریات مذہب ہے کہ پانی پینا کیا ہے، مباح ہے، حلال ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس میں آپ کے پانی پینا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ کرسی پہ بیٹھنا کیا ہے، ضروریات دین اور ضروریات مذہب ہے۔ امام حسین کے لیے گریہ کرنا کیا ہے، یہ ضروریات مذہب میں آ جائے گا۔ مذہب تشیع میں کیا ہے، ایک بدیہی چیز ہے کہ یہ کیا ہے، باعث عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ اچھا، یہ 2 آپشن ہو گئے۔ اب یہ چیزیں کیسے ثابت ہوں گی انسان کو کہ یہ جی ضروریات دین ہے، ضروریات مذہب میں سے؟ اس کے لیے تقلید کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو یا تو انسان کو خود یقین ہو جائے گا، جیسے ہمیں یقین ہے کہ کرسی پہ بیٹھنا حلال ہے، مباح کام ہے، ہم نے کوئی تحقیق کی، کسی ہم نے اہل علم سے پوچھا، ہم نے کہا نہیں یہ بڑی صریح اور واضح سی بات ہے بھائی، کرسی پہ بیٹھنا ہر حلال کام ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے۔ یا تو علم وجدانی ہوگا، اندر سے آواز آئے گی کہ بھی یہ کام حلال ہے، یا آپ کو ایسا اطمینان ہوگا کہ جس کے اسباب کیا ہوں گے، عقلاء ہوں گے۔ جیسے فرض کریں کہ وہ شیعہ ہے، شہرت ہے، ٹھیک ہے، شہرت ہے کہ جی امام حسین کے لیے گریہ کرنا کیا ہے، مستحب ہے، حتیٰ کہ آپ نے ایک روایت بھی نہیں پڑھی، ایک روایت بھی آپ نے نہیں پڑھی، ایک روایت بھی نہیں سنی، اور یہ چیز آپ کہتے ہیں مشہور ہے کہ امام حسین کے لیے رونا جو ہے وہ ثواب ہے۔ اب کوئی بندہ کہ جی امام حسین کے لیے رونا کیا ثواب ہے، کیوں سناؤ، فرمان سنو مولا کا، کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں فرمان تو یاد نہیں ہے۔ فرمان کو یاد نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ امام حسین کے لیے رونا کیا عبادت اور ثواب ہے؟ فرمان تمہیں یاد ہے مولا کا؟ نہیں یاد فرمان، پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ تو آگے کیا کہ بھائی شیعہ مشہور ہے، یہ بات ہر بچے کو پتہ ہے بھائی، اس میں مجھے فرمان یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے کو پتہ ہے کہ یہ کہ عبادت ہے، کہ اس میں بھی کسی کو اختلاف ہے کہ امام کے لیے جو ہے وہ رونا اور بکا کرنا یہ ثواب نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اس نے تقلید نہیں کی، بلکہ وہ کس کے اوپر چلا ہے، شیعہ اور شہرت کے اوپر چلا ہے۔ یا اخبار الخبیر المطلع علیہ، کوئی بندہ خبر رکھنے والا ہے، مطلع ہے کہ کیا چیزیں ضروریات ہیں، کیا چیزیں ضروریات نہیں ہیں، وہ اسے آ کے بتا دیتا ہے، اسے آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو مذہب تشیع میں یہ بات بالکل اجماعی ہے، کلیئر ہے کہ امام حسین کے لیے رونا کیا ہے، عبادت ہے، چاہے آپ نماز کے اندر روئیں اور قربت اللہ کی نیت ہو تو پھر بھی یہ عبادت ہے، نماز بھی کیا اس سے باطل نہیں ہوتی، بشرطے کہ آپ کی نیت کیا ہو، قربتاً اللہ کی ہو، اللہ کے لیے رو رہے ہوں اور اللہ کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے رو رہے ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے کیا ہے اس بات کے اوپر اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ بات تو کیا ہے بڑی واضح اور کلیئر ہے۔ تو جو باتیں واضح اور کلیئر اور 2 4 کی طرح ہیں ان میں بھی کیا ہے تقلید نہیں ہوتی، پھر تقلید رہ کہاں جاتی ہے؟ تقلید وہاں پہ رہ جاتی ہے جن مسائل میں کیا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، میرے اوپر خمس واجب ہے یا خمس واجب نہیں ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی یا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نماز کی اب نماز آیات کا جیسے مسئلہ پیش آئے، نماز آیات واجب ہوگی یا نہیں ہوگی،
8% کیا ہے چاند گرہن ہو رہی ہے، نماز اگر واجب ہوگی تو میں نے نہیں پڑھی، مجھے پتہ نہیں چلا قضا ہوگی یا قضا نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، نکاح ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کیا نکاح کے لیے اردو میں صیغہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، گواہوں کے بغیر نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ایسے مسائل ہیں کہ اس میں ہمیں یا خود تحقیق کی طرف جانا پڑے گا، یا اگر ہم تحقیق کی طرف نہیں جاتے تو چونکہ ان مسائل میں اختلاف ہے، خود روایات کے اندر اختلاف ہے، فقہاء کا آپس میں اختلاف ہے، تو ہمیں کسی ایسے فقیہ کی طرف جانا پڑے گا کہ جس کی تحقیق کے اوپر ہمیں اعتماد ہو اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ وہ باقی سب سے زیادہ کیا ہے علم اور فضل میں سب سے آگے ہے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے یہ مسئلہ۔ منشا کہتے ہیں سبب کو، مناشی عقلائیہ ایسا سبب کہ جو عقلائی سبب ہو۔ ٹھیک ہے، مثال ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ یہ کام جو ہے نا اسلام میں جائز ہے، تو یہ کوئی منشا عقلائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، منشا عقلائی کیا ہے کہ وہ اچھے خاصے بندوں سے سنے، یہ منشا عقلائی ہے، یعنی کسی ایسے وسیلے سے اسے پتہ چلے کہ یہ کام مباح ہے، اور وہ وسیلہ کون سا ہو، ایک ایسا وسیلہ ہو کہ جو عقلائی سبب شمار ہوتا ہو، کہ تمام عقلاء اس سبب کے اوپر کیا بھروسہ کرتے ہوں۔ اچھا جی، اگلے مسئلے کے اوپر آ جائیں جی، کہ مقلد کی شرائط، مقلد یعنی جس کی تقلید کی جاتی ہے، یجوز و تقلید و من، یعنی کس بندے کے آپ تحقیق کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ بات کس کی آ گئی ہے کہ ہم حکم معصوم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ شریعت کے حکم کو کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ کہتے ہیں نا، فتویٰ کی تعریف ہم نے پڑھی تھی۔ فتویٰ کیا کہتے ہیں؟ شرعی حکم، شرعی قانون۔ ہم شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم کون سے بندے کی تحقیق کے اوپر بھروسہ کریں؟ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ پہلی تو یہ ہے کہ وہ بندہ کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے۔ دوسرے کیا ہے کہ وہ عاقل ہونا چاہیے، مجنون نہ ہو۔ تیسرے کیا ہے کہ مومن، ایمان، اہل سنت میں سے نہ ہو۔ چوتھا کیا ہے؟ ذکورت، مرد ہونا چاہیے۔ پانچواں کیا ہے کہ اجتہاد بھی اس کے پاس ہو۔ ٹھیک ہے، اجتہاد کی وہ تعریف کی تھی، اور یہاں پہ اجتہاد سے کیا مراد ہے؟ وہ صلاحیت، اتنی صلاحیت بھی ہو کہ وہ حجت شرعی کو تلاش کر سکتا ہو۔ اور پانچویں شرط کیا ہے کہ عدالت، وہ عادل ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دنیا دار ہے، پیسے کے پیچھے ہے بندہ۔ ٹھیک ہے، اور چھٹی شرط کیا ہے؟ طہارت المولد، اسے اب کیا کہتے ہیں؟ حلال زادہ ہونا چاہیے۔ اب وہ سارے لوگ کہتے ہیں بھی حلال زادہ کیسے ثابت ہوگا؟ ٹھیک ہے، حلال زادہ ثابت نہیں کیا جاتا، حرام زادہ کو کیا ثابت کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی کسی کے اوپر یہ الزام لگائے کہ یہ حرام زادہ ہے تو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے، وگرنہ اصل قانون کیا ہے کہ سارے کیا ہیں؟ حلال زادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ امام کے ساتھ جو بندہ تھا اور اس نے غیر مسلم کو کیا کہا؟ حرام زادہ کہا، تو امام نے کیا منع کیا؟ کہا کہ ہر قوم کا اپنا نکاح ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق کیا شمار ہوتا ہے؟ حلال زادہ شمار ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ہمارے ہاں تو حرام زادہ اتنا سستا ہو گیا ہے کہ بس فریق مخالف کو آپ کیا ہے؟ حرام زادہ کہتے ہو۔ کیا چیزیں ہیں؟ کیا بھائی سوال کیا ہے؟ ہاں، یہ تو غلط ہے نا، دیکھیں یہ تو شدت پسندی ہے نا، اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک ایسی شدت پسندی کہ جس کی دین میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مقصر کی اپنی تفسیر، حرام زادہ کی اپنی تفسیر، ساری اپنی تفسیریں کر کے ان چیزوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے بلکہ وہ ایک جو ماحول بنا ہوا ہے کہ حسینیت اور یزیدیت کی اپنی تفسیریں کر کے لوگ اس کو اپنی سیاسی پارٹیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جو میرے نظریے کو نہیں مانتا وہ یزیدی ہے، یزیدیت کے پیروکار ہے، یوں بھی چل رہا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی الٹ بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نہیں وہ ہر کسی کا ماحول ہوتا ہے نا، ہمارے ماحول میں بہت سارے نعرے ایسے ہیں جو واضح ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مثلا علی ولی اللہ کا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ ولایت علی ولی اللہ، اوکے بڑا اچھا نعرہ ہے، بہترین، جو آپ کیا کہیں گے وہ غلط ہے۔ لیکن جب آپ نجف والے وہاں پہ پڑھ رہے ہوں، وہاں پہ یہ نعرہ جان بوجھ کے لگایا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں اب پتہ چلا نا، یہ شہادت ثالثہ والے ہیں، ہمیں ہٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنا اعلان کر رہے ہیں اس نعرے کے ذریعے سے، تو اس نعرے کو کیا ہے؟ اپنے سیاسی پہلو میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تو دکانوں کے نام نہیں لکھے ہوتے، دکانوں کے نام لکھ دیتے ہیں زہرا سٹور، ٹھیک ہے، وہ بھی اس نعروں کو کیا ہے؟ اپنے کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا۔ ٹھیک ہے،
اور محرم وغیرہ پہ، اربعین پہ یا نیازیں وغیرہ پکاتے ہیں تو پوری وہ اپنی دکان کی بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اپنے اصل میں کیا کہہ رہے تھے، کاروبار کو پروموٹ کرنا ہے ان نیکیوں کے ذریعے سے کہ ہم نے اتنی دیگیں پکائیں، اتنی عادت پہ. تو یہ جتنے آج کل چل رہے ہیں دکانوں کے نام، اداروں کے نام، ساری چیزوں کے، تو وہ جو دینی نام ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. ہاں اب آپ کہہ دیں کہ یار یہ کیا بات کی، سیاسی آپ نے بنا دیا اس کو. ہم نے سیاسی نہیں بنایا، پریکٹیکل طور پہ اس طرح سیاسی چل رہا ہے نظام، ان کو آپ پہچانو. کہتے ہیں ہمارے محلے میں تو نہیں چل رہا. بھئی آپ کے محلے میں نہیں چل رہا، آپ ٹھیک ہے آپ کے محلے والا بندہ بڑا مخلص تھا، اس نے برکات الزہرا نام رکھتی ہے دکان کا، لیکن باقیوں کو آپ نہیں جانتے اس نے کیوں رکھا یہ نام. اسے پتہ ہے کہ اس کے محلے میں جناب زہرا کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو دکان کا ایسا نام رکھے گا تو گاہکوں کی تعداد بڑھے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہوتا ہے، نظام چلتا ہے سارے. موزلی واضح سب موزلی. اچھا بہرحال یہ اس سے ہم زیادہ گفتگو نہیں کرتے. اگلی شرط کیا ہے، الضبط بالمقدار المتعارف، کہ اس فقیہ کا حافظہ ہونا چاہیے. ضبط کیسے کہتے ہیں، حافظہ. مقدار متعارف، جو متعارف مقدار ہے کہ اتنا بندے کا ایک حافظہ ہوتا ہے، اتنا حافظہ اس کو ہونا چاہیے. اگر اس کا حافظہ نیچے جاتا ہے تو خود فقیہ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آ کے بتائے کہ بھئی میں مرجعیت ختم کروں اپنی، آج کے بعد میرے فتویٰ پہ کوئی عمل نہ کرے. جیسے ہوا آغا حیری نے کیا ہے اپنے مرجعیت کو واپس لے لیا. ٹھیک ہے، جیسے ہی فقیہ کو خود پتہ چلے کہ میرا حافظہ اب اس لیول پہ نہیں رہا، اس کے اوپر خود واجب ہے یا اس کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اب فقیہ کا جو حافظہ ہے وہ متعارف مقدار سے نیچے گر گیا ہے. اور یہاں پہ جو ماہرین ہیں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ جس بندے کا جو زندگی میں کام ہے وہ ذہنی کام ہوتا ہے، مطالعہ اور تحقیق کا کام ہوتا ہے، اور وہ مطالعہ اور تحقیق میں آخری عمر تک لگا رہتا ہے. جیسے ہمارے فقہاء ہیں، درس خارج جو تحقیق والے درس ہوتے ہیں، بڑی تحقیق، ابھی ہم یہ درس تیار کر کے آئے ہیں تو آدھے گھنٹے کے مطالعے سے، اگر اس کے اوپر تحقیق کر کے ہیں کہ کتنی روایات ہیں تو کئی دن لگیں گے. تو وہ فقہاء جو تحقیقی درس دیتے ہیں اپنی زندگی کے آخری دنوں تک دیتے رہتے ہیں. تو ان کا حافظہ کیوں ٹھیک رہتا ہے؟ اس وجہ سے ٹھیک رہتا ہے کیونکہ ان کا ذہن کیا ہے، کام کر رہے، چل رہے. ٹھیک ہے، جو باقی لوگ ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ اور اپنے ذہن کو انٹرٹینمنٹ میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ذہن کو نہیں مطالعہ اور تحقیق کا عادی بناتے. اگر وہ آدھا صفحہ بھی پڑھیں تو ان کے ذہن کیا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، ایسی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ جیسے جو ہے وہ آٹے کی بوریاں کیا اٹھا کے لائے ہوں. تو ان کا ذہن کیا ہے، آسانی کا عادی ہو چکا ہے نا. جیسے ذہن میں ٹینشن ہوئی فوراً موبائل کھولا، اچھا سے کوئی کلپ دیکھا، ذہن فریش کر لیا. یعنی ذہن کے اوپر انہوں نے ذہن کو عادی نہیں بنایا نا مطالعے کرنے کا. اب ایسے بندے تو آدھا صفحہ پڑھ کے، ایک صفحہ پڑھ کے تھوڑا سا ایک ترکیب کریں تو اس کا ذہن کیا ہے، اتنا شدید تھکتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ تھکاوٹ ہو چکی ہے. ایسے لوگوں کے حافظے تو یقیناً کیا ہے، گڑبڑ ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو مطالعے اور تحقیق کا عادی بنا لیتے ہیں، وہ آخری عمر بھی ہو جائے ان کا حافظہ کیا گڑبڑ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ کوئی خاص بیماری لگ جائے ایسی کہ جس سے کیا ہے وہ جسم کے کچھ سیل وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی بیماری کا شکار نہیں ہوتے تو فقط ذہن کے اوپر حملہ ہو جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا. اچھا، والحیات لا تفصیلات، اور اس کا زندہ ہونا جس کی تفصیل کے بعد میں آئے گی. اب دیکھیں ان شرائط میں عالمیت کی شرط نہیں ہے. تو عالمیت کی شرط کیوں نہیں ہے، اس کا کیا معیار ہے، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں تفصیل سے آئے گا. اسی طریقے سے مجتہد کا زندہ ہونا شرط ہے یا زندہ ہونا شرط نہیں ہے، اس میں کیا فقہاء کا اختلاف ہے، اور صحیح سیستانی کا کیا موقف ہے، یہ بھی آئے گا. یعنی یہ بات ہمارے یہاں کوئی اتفاقی نہیں ہے کہ آپ جی مردہ مجتہد کی اور جو میت ہو جاتا ہے اس کی تقلید نہیں کر سکتے. صحیح سیستانی بھی کہتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ اس کی تقلید کر سکتے ہیں، کچھ فقہاء کہتے ہیں کہ آپ مطلقاً تقلید کر سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ اہل سنت کی طرح نہیں ہے کہ اذا مات المفتی مات الفتویٰ، ٹھیک ہے، اس طرح کا ہمارے یہاں قانون ثابت نہیں ہے، بلکہ میت مجتہد کی تقلید بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی شرائط چند ایک کیا بدل جاتی ہیں، اور ان شرائط کی رعایت کرنا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اور اس کے اوپر بنیادی مسئلہ ہمارا آئے گا آیت اللہ سید سعید الحکیم کی تقلید، وہ کس بنیاد لوگ باقی رکھے ہوئے ہیں اور وہ جو رجوع کرتے تھے وہ کیسے باقی رکھتے ہیں. تو یہ پریکٹیکل مثالیں انشاءاللہ اگلے درس میں آ رہی ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.